الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامیر الامین الکریم ونحن على ذلك ربنا اللہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، ہمارے سنی مسلمانوں، جملہ احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کا مطلب سماعت فرما لیں۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، سیدنا سرکار امام اہل سنت مجدد دین ملت آقائے نعمت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے قلم بند کردہ نعت پاک کے صرف دو شعر سماعت فرمائیں۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ نہ کیوں کر کہوں میں حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ نکیرین تعظیم کرتے ہیں میری، نکیرین تعظیم کرتے ہیں میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ حضرات، اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبتوں کا خراج پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے سنی بھائیوں کو، پروردگار عالم تمام سنی بھائیوں نوجوانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں واضح کر دوں آپ سے ایک بات کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے غیر ضروری چیز۔ قادیہ شہر جو میں بنایا ہے، لوگوں نے بہت ہی سمجھایا، ہمارے احباب نے، ہمارے دوست نے، ہمارے لوگوں نے، شہر کے ذمہ دار لوگوں نے، تو میں نے اس پر غور کیا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب ربیع الاول شریف کا جلوس کینسل ہوا۔ ربیع الاول شریف کا جلوس قطعی کینسل نہ ہوتا، بالکل کینسل نہ ہوتا۔ جب ایس ایس پی پوربی سے میں نے گفتگو کی، پون گھنٹے گفتگو کی روشنی کی رات میں، تو میں نے کہا آپ لوگوں نے گرنا بڑا نقصان کر دیا اور شہر
کہ انتظامیہ گورنمنٹ پولیس کی جو ہے بے عزتی کرا دی کہ آپ لوگوں نے جلوس روک دیا، اور یہ جلوس ان کا جلوس ہے جن کے وسیلے سے، جن کی وجہ سے زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، ستارے بنائے گئے، چاند بنائے گئے، زمین و آسمان بنائے گئے، سب کچھ بنا، پوری کائنات بنی۔ یہ ان کا جلوس تھا جن کی تعریف تمہاری کتابوں میں بھی ہے، تمہارے رشی منیوں نے کی ہے، مگر آپ نے جلوس اٹھنے نہیں دیا۔ تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھئی مولانا لوگوں نے، قاضی لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم جلوس نہیں اٹھائیں گے۔ کیا کہہ دیا؟ جلوس نہیں اٹھائیں گے۔ جلوس نہیں اٹھائیں گے تو ہم کیا کرتے اس وقت؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے کہا ہوگا کہ کورونا کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اس لیے جلوس نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، قاضی لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم جلوس نہیں اٹھائیں گے، تو ہم کیا کرتے؟ زبردستی کیسے اٹھواتے؟ آخر میں چھوٹا سا جملہ کہا کہ اگر یہ گفتگو ہماری آپ کی پہلی ہوئی ہوتی تو جلوس اٹھتا، اور لوگوں نے یہ کہا اگر جلوس اٹھے گا تو پبلک کے مجمع کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ ارے ہم نے کہا آپ پرمیشن دیتے 100 آدمی کا تو 100 سے 101 نہ ہوتا۔ ہماری ملت اتنی سمجھدار ہے، ہمارے نوجوان اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر ہم ان سے یہ کہہ دیں گے کہ 100 سے 101 نہیں جائے گا تو 99 ہو جائیں گے، 100 پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام کا شعار زندہ رہے، قانون زندہ رہے۔ ہم اگر نہیں آج جائیں گے تو کل جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو پرسوں جائیں گے۔ جب اس پر نظر پڑی تو یہ ذہن میں بات آئی کہ اگر یہی معاملات رہے تو معمولات اہل سنت اور دیگر چیزیں جو ہیں بالکل دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، لوگوں نے احساس دلایا، اس احساس کی بنیاد پر، لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر میں نے قدم آگے بڑھایا۔ اور قاضی شہر سے بڑا مرتبہ تو ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے، سمجھے آپ؟ بھائی قاضی شہر جو ہے وہ تو بہت زیادہ، اگر اس کی میعاد ہے تو زندگی بھر، کیا خیال ہے؟ بیچ میں رہے گا کہ نہیں رہے گا کہ چھوڑ دے گا وہ الگ بات ہے، لیکن بہت زیادہ اگر رہے گا تو جب تک زندہ ہے تب تک رہے گا۔ لیکن ہمارے پیر نے تو ہمیں قیامت تک کے مرتبہ دے دیا ہے، پیر بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد مساعدی، قاضی شہر کانپور، نعرہ تکبیر۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت سرکار علامہ مشاہد رضا خان صاحب کی شان وہ ہے، اتنی بلندی ہے کہ انہوں نے انتقال کے تیسرے دن اپنی ماں کو آنکھ کھول کے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے ایک زبردست فقیہ النفس اور زبردست عالم دین اور مفتی اعظم ہند اور جناب قاضی القضات فی الہند گزرے ہیں، ان کا جواب نہیں۔ ہندوستان میں ان کے جیسا کوئی عالم نہیں، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان مشورہ کرتے تھے مولانا مشاہد رضا خان صاحب سے، اور ایسا معاملہ تھا ان کے مشورے کو سے وہ حضور تاج الشریعہ ان سے مشورہ لیتے تھے، اور حضور علامہ مشاہد رضا خان صاحب ان سے مشورہ لیتے تھے۔ دونوں میں ایسی محبت تھی، تو انہوں نے تو پیر بنا دیا، تو اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہوگا؟ تو مرتبے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں قاضی بنا ہوں، بلکہ کام کرنے کے لیے قاضی بنا ہوں، اور کام جب ہی ہو پائے گا جب آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہو گے، ہمارے دائیں بائیں آپ رہو گے، اور تب کام ہو پائے گا۔ لیکن اے نوجوانوں، بڑے غور سے سنو، بڑی توجہ کے ساتھ سنو، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وسلم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں تعلیم
تعلیم دین پیدا ہو، تعلیم دین بھی ہو اور دنیا کی بھی تعلیم ہو، دین کی بھی تعلیم ہو، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا معیار کیا ہے، قانون کیا ہے۔ جب قانون معلوم ہو جائے گا تو سب سے بات کرنے میں آسانی رہے گی، سب سے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ بہرحال قرآن عظیم کے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے، جلدی بولیے، رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں وہاں سے چلا اور میرے دنیا میں آنے کا عنوان بنا تو میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ پروردگار میں کہاں کہاں کے لیے جا رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب سنیے، میں رب العالمین ہوں اور آپ رحمت للعالمین ہیں، میں کائنات کے لیے رب ہوں اور آپ کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں اور میں کائنات کے لیے رب ہوں، لہذا جہاں جہاں میری خدائی ہے، جہاں تک کہ میری خدائی ہے وہاں تک کہ آپ کی مصطفائی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم۔ چنانچہ ہمارے سرکار دو عالم، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب سرکار دنیا میں پیدا ہوئے، ذرا آپ غور کیجئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کے آمد کی روشنی میں سرکار کی والدہ فرماتی ہیں ماں ولد ولیدتا قد خرج لہا نور، جب ہمارے شکم سے کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک نور نکلا، اور وہ نور ایسا نکلا کہ اس نور کی روشنی میں ہم نے ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ لیا۔ ملک شام مکہ سے تھوڑی دور پر نہیں ہے بلکہ 2 مہینے کے راستے پر ہے۔ آپ چاہے جتنا تیز لائٹ لگا دیجئے، نہیں صدر کے اندر کی چیز دکھائی نہیں دے گی، دیوار کے ادھر کی چیز دکھائی نہیں دے گی، اس دیوار کے پیچھے دکھائی نہیں دے گی، مگر میرے نبی جب دنیا میں آئے تو کیسا نور ظاہر ہوا کہ جس نے تمام پردوں کو ہٹا دیا، تب کوئی پہاڑ پردہ نہ بن سکا، بلڈنگ پردہ نہ بن سکی، محلے پردہ نہ بن سکے، شہر پردہ نہ بن سکے، بلکہ سرکار دو عالم کی والدہ نے ملک شام جو 2 مہینے کے راستے پر ہے وہاں کی بلڈنگوں کو دیکھا۔ جب حضور کے پیدائش کے ٹائم جو نور ظاہر ہوا، جب اس نور کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں میرے نور نظر آئے، پیدا ہوئے تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گئے، میں جو ہے افسوس میں ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں جناب علی عبد المطلب وہاں سے سرکار کے دادا چلے کعبے میں تالا لگا کر کے اور آئے، کعبے کے دروازے کو بند کر کے آئے اور سنا کہ راستے میں کہ بچے کو کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ وہ بڑے برہم ہوئے کیونکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ پردہ فرما چکے تھے سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ فوراً انہوں نے پہنچتے ہی جب اندر داخل ہونا چاہے تو فرشتے دروازے پر ڈیوٹی پہ تھے۔ فرشتوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اندر جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے کا بیٹا ہوا ہے دیکھنے۔ کہا ابھی فرشتے دیدار کر رہے ہیں، ابھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میں فکر مند ہوئی تو آواز آئی کہ ماں کے گود میں پہنچا دو، ماں کے گود میں پہنچا دو، تو میں نے دیکھا کہ میرے نور نظر میری گود میں مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار بڑے ہو گئے، اعلان نبوت کر دیا، تو صحابہ نے پوچھا ایک بات بتائیے سرکار، آپ غائب ہو گئے تھے تو آپ کہاں چلے گئے تھے؟
آپ ذرا غور کرو، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو کون سی گھٹی پلائی گئی تھی، آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کون سے برتن میں نہلائے گئے تھے، تو آپ کہو گے یہ تو ہمارے باپ سے پوچھو، میری ماں سے پوچھو، مجھے کیا معلوم۔ لیکن میرے نبی پیدا ہوئے تب بھی اور پیدا ہونے سے تب بھی پہلے، پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کے آنے سے پہلے میرے آقا علوم کے ماہر تھے، سارا علم لے کر کے آئے، علم غیب کے بادشاہ بن کر کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے مولا نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے سرکار نے فرمایا کہ جب میں دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ جبریل میرے محبوب کو علاقہ گھما دو کہ کہاں سے کہاں تک حکومت ہے۔ تو مجھے جبریل لے کر کے گھمانے لے گئے، تو پوچھا صحابہ نے کہاں تک لے گئے، کہا پورب سے پچھم تک، اتر سے لے کے دکھن تک، اور 7ویں زمین کے نیچے سے لے کر کے 7ویں آسمان تک، اور کہا حضور جس کا اللہ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہے، وہ رب ہے۔ دنیا نہ ربوبیت سے خالی ہو سکتی ہے، نہ آپ کی رحمت سے خالی ہو سکتی ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کے آپ رحمت ہیں۔ یعنی حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کی حکومت عطا فرما دی ہے، پوری کائنات آپ کو دے دیا ہے۔ بنایا اللہ نے ہے، بسانا آپ کو ہے، بنایا اللہ نے ہے، چلانا آپ کو ہے، بنایا اللہ نے ہے، جہنم کو بجھانا آپ کو ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جب اتنا بڑا مرتبہ ہے تو ایسے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام کرنا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واحبابکہ وابنک الغوث العظم عروس مملکت اللہ۔ حضرات، دعا سے قبل ایک بات میں بتا دوں، آج کا یہ پروگرام قاضی شہر کانپور کے استقبال کا جو رکھا گیا وہ تنظیم اہل سنت کی جانب سے رکھا گیا، جس کے صدر محترم محمد امجد صاحب اور ان کے رفقا ندیم صاحب، سنی بھائی، اختر بھائی، نور عالم بھائی پان والے، نسیم بھائی و دیگر حضرات اور تمام جو لوگ ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کا استقبال کیا، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور کمیٹی کے لوگ ایک چھوٹا سا محبت کا تحفہ حضرت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ حضرت اس تحفے کو قبول فرما لیں۔ اپنے محبوب کے طوفان سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ کمیٹی کے ہر فرد کو، محلے کے ہر نوجوان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، عزت و آبرو جان مال کی حفاظت فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں پروردگار عالم دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے اور بلندی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس بند کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے حاضر آئے سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر کے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو اور ذوق و شوق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ دو پر عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دوپہر میں ہمارے نوجوانوں کو اور جذبہ عطا فرما۔ ہمارے اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ان کو دنیا میں بلندی عطا فرما اور آخرت میں بلندی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے دوپہر سے ان لوگوں کو اور زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، صحت و سلامتی عافیت عطا فرما، پورے چمن گنج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، پورے کانپور کے ہر مومن کے گھر پر رحمتوں درود و سلام کی برکتیں، میلاد کی برکتیں نازل فرما دے، اپنے محبوب کی رحمت کی برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، ایقان کی حفاظت فرما، اہل سنت و جماعت کے مذہب پہ رہنے کی مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ سچا پکا سنی مسلمان بنا دے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم میلاد کی برکتیں سب کے قلوب پہ سب کے گھروں پہ نازل فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں سب کو ترقی عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اے اللہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں اور جو کمیٹی کے علاوہ ہیں، اے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا کام محنت سے کیا جائے گا، مگر آپ لوگوں کی ساتھ چاہیے، آپ لوگوں کی محبت چاہیے۔